السلام علیکم، ویلکم ٹو کوچنگ مائنڈس. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. تو آج کی ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے سلیپ ویک ڈس آرڈر، یعنی کہ سلیپ سے ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں، ان سے ریلیٹڈ ہماری آج کی ویڈیو ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. تو ہم اپنی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ سلیپ ویک ڈس آرڈرز ہوتے کیا ہیں. سلیپ ڈس آرڈرز اور سلیپ ویک ڈس آرڈرز انوالو پرابلم ود دا کوالٹی، ٹائمنگ اینڈ اماؤنٹ آف سلیپ which result in daytime distress and impairment in functioning. Sleep-wake disorders often occur along with medical conditions or other mental health conditions such as depression, anxiety or cognitive disorders. اب سلیپ ڈس آرڈرز یا سلیپ ویک ڈس آرڈرز، اس میں جو ہماری جو رائٹ اماؤنٹ ہوتی ہے یا ٹائمنگ ہوتی ہے نیند کی، ایک پراپر 8 گھنٹے کی نیند ایک ٹائمنگ ہے اس کی، کہ ہمیں اتنی کوالٹی ٹائم ہے کہ ہمیں اتنی ٹائم میں نیند پوری کرنی چاہیے، یہ اماؤنٹ ہونی چاہیے نیند کی. جب وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے یہ ڈس آرڈرز کریٹ کرتا ہے. اور اس ڈس آرڈرز کی وجوہات جو ہیں وہ کوئی میڈیکل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ کوئی اور مینٹل ڈس آرڈر، جیسے ایگزامپلس بتائی گئی ہیں ڈپریشن، انزائٹی، یا کوئی کوگنیٹیو ڈس آرڈرز یعنی کہ برین سے ریلیٹڈ ڈس آرڈرز. تو اس کی وجہ سے یہ ڈس آرڈر کاز ہو سکتا ہے سلیپ ڈس آرڈرز کا یا سلیپ ویک ڈس آرڈر. تو سلیپ ویک ڈس آرڈرز کی بھی بہت سی ٹائپس ہیں. آگے اس میں بہت سے ڈس آرڈر آ جاتے ہیں سلیپ ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، تو آج ہم ایک ڈس آرڈر اس میں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں، جو ہے انسومنیا ڈس آرڈر. کازز، سمٹمس، ڈائگنوزز، ٹریٹمنٹ اینڈ سیلف ہیلپ. اس ڈس آرڈر کے اندر ہم اس کے کازز دیکھیں گے، سمٹمس دیکھیں گے، ڈائگنوزز اور ٹریٹمنٹ یا سیلف ہیلپ، جو ہم کیسے اس چیز پہ قابو پا سکتے ہیں خود سے. تو انسومنیا ڈس آرڈر کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو سب سے پہلے ہے جی انسومنیا، دا موسٹ کامن سلیپ ڈس آرڈر. involves problem getting to sleep or staying asleep. About 1/3 of adults report some insomnia symptoms. 10 to 15% report problems with functioning during the daytime, and 6 to 10% have symptoms severe enough to meet criteria for insomnia disorder. An estimated 40 to 50% of individuals with insomnia also have an other mental disorder. اب انسومنیا جو ہے یہ کامن ہے سلیپ ڈس آرڈر، بہت کامن ہے. آپ نے اکثر نام سنا ہوگا انسومنیا کا، یعنی کہ اس میں نیند نہیں آتی، چاہے جو مرضی کر لیں. بعض اوقات تو لوگ نیند کی گولی لینے کے باوجود بھی نہیں سو سکتے. تو یہ انسومنیا ڈس آرڈر کہلاتا ہے، یعنی کہ جس میں نیند نہیں آتی. تو انسان جو ہے وہ سونے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں سو سکتا. ٹھیک ہے، تو اس کے اب انہوں نے ڈفرینٹ بتایا ہوا ہے کہ کتنے پرسنٹ پرابلمز ہیں، جیسے 10 to 15% پرابلم رپورٹ پرابلم وتھ فنکشننگ ڈیورنگ ڈے ٹائم. اب ان کو ڈے ٹائم میں جو کام شام کرتے ہیں، کام کا جو بھی ہے، اس میں ان کو یہ پرابلم ہوگا کہ نیند نہیں پوری ہوئی بھی تو ان کی یہ چیز افیکٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کی ڈیلی فنکشننگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پھر یہ سویئر کیسز ہوتے ہیں کہ بالکل کہ آپ اگر نیند کی گولی بھی لے رہے ہیں تو آپ کو نیند نہیں آ رہی، تو یہ سویرٹی ہے. ٹھیک ہے، پھر 40 to 50% انڈیویجولز ایسے ہیں کہ جن کو انسومنیا کسی مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، کچھ تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا ویسے صرف نیند کا مسئلہ ہے کہ نیند نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، یہ ایک اسپیسیفک ڈس آرڈر خود سے صرف اٹ سیلف انسومنیا ہے، ایسا نہیں. بعض میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے، کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کا یہ سمٹم ہو سکتا ہے کہ اسے نیند نہیں آ رہی. ٹھیک ہے،
تو جی نیکسٹ ہیں جی اس کے کازز. اب کازز دیکھ لیتے ہیں کہ انسومنیا میں بی دا پرائمری پرابلم اور اٹ میں بی ایسوسیٹیڈ ود ادر کنڈیشنز. اب انسومنیا جو ہے وہ پرائمری پرابلم بھی ہو سکتا ہے کہ بیسک پرابلم ہی انسومنیا ہے, نیند نہیں آنے کا, لیکن یہ یا تو پھر یہ کسی اور کنڈیشن کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ پور سلیپ ہیبٹس, جن لوگوں کی نیند کی عادات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی. فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو رات دیر تک جاگنے کی عادت ہوگی, صبح دیر سے اٹھنے کی عادت, مختلف مطلب یہ ہیبٹ جو ہے نا ان کی بن چکی ہوتی ہے کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی, وہ صبح میں سوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا دن کو سوئے رہیں گے رات کو نہیں سوئیں گے. یہ چیزیں کیا ہوگا کہ جب آپ کا برین ہے وہ ان چیزوں پہ سیٹ ہو جاتا ہے, آپ کے برین کو یہی میسج ملتا ہے کہ آپ نے صبح میں ہی سونا ہے, رات میں نہیں سونا, آپ کا برین اسی طرف ہی جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ انسومنیا کا کاز بھی بن سکتی ہے کہ پھر آپ کو کیا ہے, آپ کا کبھی یہ ٹائم آئے گا کہ آپ کو کسی ٹائم بھی نیند نہیں آئے گی, کیونکہ آپ کی رات کی نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. آپ کی سونے کی جو ترتیب ہے یا جو ٹائمنگ ہے یا جو اماؤنٹ ہمیں پراپر ایک لینی چاہیے نیند کی وہ ہم نہیں لے رہے. تو یہ چیز آ جاتی ہے. پھر سٹریس, کوئی دباؤ ہوگا, اگر آپ ڈیلی روٹین میں بھی دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے یا کوئی دباؤ ہے ذہنی طور پہ تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی, اس رات آپ کو نیند نہیں آتی, یا کوئی ایسا ایونٹ گزرا ہوتا ہے یا کوئی ایسا حادثہ پیش آئے جو آپ کے لیے باعث اذیت ہے یا کہہ لیں کہ ذہنی دباؤ کا بنا ہے کاز, تو آپ کو نیند نہیں آئے گی. پھر کچھ میڈیکیشنز ہوتی ہیں جن کے یہ سائیڈ افیکٹ ہیں کہ آپ کو نیند نہیں آنے, اس سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی, ٹھیک ہے. کچھ میڈیکیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کو نیند بہت زیادہ آتی ہے, کچھ ایسی ہوں گی جس سے آپ کی یہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کی نیند والا پرابلم آ جاتا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی. ہیوی میل, آپ اگر زیادہ کھانا رات کو ایسا کھانا کھا لیتے ہیں جو دیر سے ڈائجسٹ ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی. پھر جو لوگ کیفین یا نکوٹین یا الکوہل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, یعنی کہ کچھ لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ رات میں چائے پیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کافی پئیں گے, تو کافی یا چائے میں کیا ہوتا ہے, کیفین ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جتنی آپ اس کی مقدار, بعض لوگ دیکھیں نا کہ رات کو جاگنے کے لیے چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو جتنا آپ اس کا استعمال زیادہ کریں گے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی, آپ کو نیند نہیں آئے گی, جبکہ سونے کا ٹائم ہے رات, تو رات کو آپ کو نیند ہونی چاہیے پوری, لیکن وہ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. نکوٹین بہت زیادہ چیزوں میں آ جاتی ہے, جیسے لوگ اسموکنگ کرتے ہیں, پھر ڈفرینٹ کوئی ایسی ڈرگز ہوتی ہیں جن میں نکوٹین ہوتا ہے, یا الکوہل لوگ استعمال کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے, تو وہ چیز آ جاتا ہے. پھر ٹریول اور ورک اسکیجول, جن کا ٹریولنگ یا ورک اسکیجول جیسے کہ وہ ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ اگر رات میں ٹریول کر رہے ہیں یا کسی کنٹری سے دوسری کنٹری سے کسی دوسری کنٹری کی طرف موو کیا ہے, تو بھی آپ کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی, جیٹ لیگ جس کو بولتے ہیں وہ والا پرابلم آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں, مطلب یہ کازز ہو سکتے ہیں انسومنیا کو یا انسومنیا ڈس آرڈر بننے میں, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی اس کے سمٹمز. انسومنیا سمٹمز میں انکلوڈ ڈیفیکلٹی فالنگ سلیپ ایٹ نائٹ, waking up during the night, waking up too early, not feeling well rested after a night's sleep, daytime tiredness or sleepiness, irritability, depression or anxiety, difficulty paying attention, focusing on tasks or remembering, increased errors or accidents, ongoing worries about sleep. اب اس کے سمٹمز کیا ہیں کہ جب آپ سونے کے لیے رات کو لیٹیں گے تو اس میں مشکل ہوگی. پھر اگر آپ کی رات کو اگر آپ اٹھ گئے ہیں ایک بار تو دوبارہ آپ سو ہی نہیں سکتے, آپ کی دوبارہ بے شک مطلب ذرا سی بھی کوئی آہٹ ہوئی اور آپ کی آنکھ کھل گئی ہے تو آپ دوبارہ نہیں سو سکتے, یا آپ بہت جلدی اٹھ جائیں گے. پھر یہ کہ آپ اچھا نہیں فیل کریں گے, سارا دن تھکا تھکا ہوا ہوگا آپ کا, آپ بے شک رات کی نیند آپ کی ہو بھی گئی ہے پوری لیکن پھر بھی آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ کی باڈی میں ٹائرڈنس ہے اور آپ سلیپینس فیل کر رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں نیند آ رہی ہے, مطلب آپ کی باڈی کسی طرح بھی ریلیکس نہیں ہو رہی. حالانکہ کیا ہے, نیند جب آپ پوری کر کے صبح جب آپ جاگتے ہیں تو آپ کی باڈی کو ریلیکس ہونا چاہیے نا, آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے, آپ کی باڈی ریلیکس ہوتی ہے, آپ اچھا فیل کرتے ہیں کہ ہماری تھکاوٹ اتر گئی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا, یہ اسٹل ٹائرڈنس رہتی ہے.
پھر اریٹیبلٹی، ظاہر سی بات ہے اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کی نیند نہیں پوری ہو رہی، تو آپ کو کیا ہوگا؟ چڑچڑاپن ہوگا، ڈپریشن بنے گا، انزائٹی ہوگی، ٹھیک ہے. پھر آپ اپنے کاموں پہ فوکس نہیں کر سکتے، کوئی چیز آپ یاد نہیں رکھ سکتے اچھے طریقے سے، کیونکہ آپ کا دھیان ہی اس سائڈ پہ نہیں ہے نا، آپ کا مائنڈ ریلیکس نہیں ہو رہا کہ آپ کوئی چیز یاد رکھ سکیں یا کسی کام پہ یا کسی چیز پہ توجہ دے سکیں. پھر آپ کے جو غلطیاں ہیں ان کا امکان ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں آپ کی غلطیاں بہت زیادہ ہوں گی، کیونکہ آپ کا مائنڈ ریلیکس نہیں ہے، آپ کا دھیان ہی اس کام کی طرف نہیں ہے، تو اس میں ایررز آئیں گے. جیسے کہ اگر آفس کا کام ہے تو اگر رات کو کوئی بندہ نیند نہیں پوری کر کے جا رہا، صبح وہ آفس جاتا ہے تو اس کی کیا ہوگا؟ آفس میں وہ ایررز کرے گا، کوئی نہ کوئی کام کرے گا، اس میں اس کی مسٹیک آئے گی، وہ مسٹیکس پہ مسٹیکس کرتا جائے گا، ٹھیک ہے. پھر ایکسیڈنٹس ہونے کا خطرہ، نیند نہیں پوری ہوگی، آپ کوئی ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کہیں پہ بھی آپ جا رہے ہیں، آپ کی ایکسیڈنٹ کی کاز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی، ایکسیڈنٹس بڑھ جاتے ہیں. پھر آپ کی ہر ٹائم آپ کو یہ پریشانی ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، کیونکہ نیند نہ آنا بھی ایک بہت بڑی ٹینشن ہے یا اسٹریس ہے. تو یہ اس کے کازز ہیں کہ اگر آپ کو ان میں سے یا سمٹمز ہیں کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی سمٹم ایسا نظر آتا ہے اپنے اندر یا کسی اور کے اندر، آپ کو یہ سمٹمز دکھائی دیتے ہیں کہ آپ کی نیند نہیں پوری ہو رہی یا آپ تھکے ہوئے ہیں، نیند کے کرنے کے باوجود آپ میں تھکاوٹ ہے یا ریسٹلیس ہے یا سلیپینیس فیل ہو رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس ضرور جائیں تاکہ اپنی سمٹمز بتائیں اور آپ کا ٹائملی علاج ہو سکے. نیکسٹ ہے جی اس کی ڈائگنوزز. ڈائگنوزز ہم کیسے کرتے ہیں؟ ٹو بی ڈائگنوزڈ ود انسومنیا ڈس آرڈر دا سلیپ ڈیفیکلٹیز مسٹ اکر ایٹ لیسٹ 3 nights a week for at least 3 months and cause significant distress or problems at work, school or other important areas of a person's daily functioning. Not all individuals with sleep disturbances are distressed or have problems functioning. اب اس میں ڈائگنوزس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو مطلب کرائٹیریا ہوتا ہے نا ہر چیز کو ڈائگنوز کرنے کا، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کرائٹیریا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 3 nights پر ویک، ایک ویک میں 3 راتیں اور 3 مہینے تک یہ آپ کا کاز مطلب یہ رہا ہو، ایسے ہی روٹین رہی ہو کہ آپ کی نیند اس طرح کی ہے. پھر آپ کی جو ڈیلی فنکشننگ ہے اسکول میں یا کوئی بھی آپ کی جو کام ہے آفس میں، گھر میں، جو بھی واٹ ایور آپ کرتے ہیں جو بھی ہے، اس میں آپ کو جو ہے نا وہ پرابلم ہو رہی ہے، وہ آپ کا افیکٹ ہو رہا ہے. اور پھر آگے آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ناٹ آل انڈیویژل ود سلیپ ڈسٹربنسز، کہ کوئی ہر بندہ نہیں، سلیپ ڈسٹربنس اگر کسی کو ہے تو ہر بندے کا ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ وہ ڈسٹریس بھی ہوگا یا اس کو ڈیلی کی کام کاج میں یا جو روٹین ورک ہے اس میں اس کو پرابلمز ہوں. ایسا ہر بندے کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ڈائگنوسٹک کا طریقہ جو پر کرائٹیریا ہے وہ بتایا گیا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی ٹریٹمنٹ اینڈ سیلف ہیلپ، کہ ہم اپنا ٹریٹمنٹ یا اپنے لیے خود کیسے اس کو کر سکتے ہیں کنٹرول. تو اس میں یہ ہے کہ گڈ سلیپ ہیبٹس کین ہیلپ پریونٹ انسومنیا اینڈ پروموٹ ساؤنڈ سلیپ. Keep your bedtime and wake time consistent for day to day, including weekends. Stay active. Regular activity helps promote a good night's sleep. Check your medications to see if they may contribute to insomnia. Avoid or limit naps. اچھا اب یہ ہے کہ جو آپ نے خود سے آپ جو گھر میں آپ چیزیں کر سکتے ہیں بیسک اپنی نیند کو اچھا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بیسک ٹپس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اپنے سونے اور جاگنے کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ ہمیں اس ٹائم پہ بیڈ پہ جانا ہے اور سونا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم پہ ہمیں صبح اٹھنا ہے. مطلب آپ ایک اپنا اسکیجول بنا لیں کہ ہم نے اتنے سے اتنے بجے سو جانا ہے اور اتنے بجے صبح جاگ جانا ہے. اور ہر دن انکلوڈنگ ویکینڈس، کہ آپ ویکینڈ پہ اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ لیٹ نائٹ سوتے ہیں، ایسا نہ کریں. آپ ویکینڈ پہ بھی آپ جو آپ کی ٹائمنگ بن چکی ہے آپ اس ٹائم پہ سو جائیں، اور صبح سیم ٹائم پہ آپ جو آپ کا ڈیلی روٹین میں آپ کے ہے کہ ہم نے صبح اتنے 6 بجے فار ایگزامپل اگر آپ نے اٹھنا ہے تو آپ 6 بجے اٹھ جائیں، یا رات کو 9 بجے اگر آپ نے سونا ہے تو آپ رات کو 9 بجے، چاہے وہ ویکینڈ ہے یا وہ ہے آپ کے آفس ڈیز ہیں یا ورکنگ ڈیز ہیں، آپ اس میں بھی 9 بجے سو جائیں، ٹھیک ہے.
پھر یہ ہے کہ ایکٹیو رہیں، دن بھر آپ ایکٹیو رہیں، تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو ہیلپ کریں گے کہ آپ کو رات کو اچھی نیند آئے. جتنا آپ ایکٹیو رہیں گے، دن بھر کام کریں گے، آپ کو کیا ہوگا، رات کو آپ کو ہوگا کہ اب ہم سوئیں. جب آپ کی باڈی تھک چکی ہوگی، مائنڈ تھک گیا ہوگا، ہر کام کر کر کے ایکٹیویٹیز میں آپ نے اپنے آپ کو اتنا بیزی رکھا ہے، تو رات کو آپ کو آٹومیٹیکلی آپ کا مائنڈ کہے گا کہ اب اس کو سونا چاہیے، تو آپ اس طرح سو سکتے ہیں. پھر یہ کہ اپنی میڈیکیشنز جو ہیں ان کو ضرور چیک کریں. اگر آپ کوئی میڈیکیشنز لے رہے ہیں، مطلب کوئی ایسی آپ کی ہے النس جس کی لگاتار آپ دوائیاں لے رہے ہیں، تو آپ اس کو ضرور چیک کریں. اس کے بارے میں ضرور آپ انٹرنیٹ سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اندر آپ کو ایک لیفلیٹ دیا گیا ہوتا ہے، آپ اس پہ پڑھیں کہ اس کی سائیڈ افیکٹس تو نہیں ہیں انسومنیا کے، کہ یہ کاز تو نہیں کر رہا، یا آپ کی سلیپ ڈسٹربنسز تو اس کی وجہ سے تو نہیں آ رہی. تو اگر آ رہی ہیں تو آپ اس کو ایوائڈ کریں، اس میڈیسن کو. آپ اپنے ڈاکٹر کو بتائیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ پرابلم آ رہا ہے اس میڈیسن کے بعد، تو آپ اس چیز کو اسکپ کر دیں، یا وہ آپ کی اس سے جو میڈیکیشنز ہیں اس سے اس دوائی کو ڈاکٹر جو ہے وہ بہتر سمجھے گا تو آپ کو وہ اسکپ کروا دے گا، یا جو بھی بہتر طریقہ ہوگا. پھر اوائڈ اور لمٹ نیپس. اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ دن میں جیسے بندہ سو جاتا ہے یا کہیں لیٹے ہیں، آپ تھوڑی دیر آنکھ لگا لی، وہ کام نہ کریں. آپ بیڈ پہ اس طرح نہ لیٹیں کہ ہمیں اور کوئی کام نہیں، چلو سو لیں. تو وہ جو سو لینا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو رات کی نیند کو ڈسٹرب کرے گا، کیونکہ آپ پہلے اتنی نیند اپنی پوری کر چکے ہیں. تو رات کو آپ کا مائنڈ کہاں، اس کو نیند ہی نہیں آئی نا. آپ کو مائنڈ کو نہیں میسج مل رہا کہ آپ کو نیند آئی ہوئی ہے. جب وہ میسج ہی نہیں ملے گا تو آپ کو نیند کیسے آئے گی؟ تو ایوائڈ کریں ایسی نیپس لینا. پھر یہ ہے کہ اوائڈ اور لمٹ کیفین اور الکوہل اینڈ ڈونٹ یوز نکوٹین. جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں یا نکوٹین کا کسی اور طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ڈرگس کے طور پہ الکوہل کا بھی جیسے کرتے ہیں، ڈرگس لیتے ہیں یا جو بھی، اس کو ایوائڈ کریں. اگر آپ کو سلیپ ڈس آرڈر، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری نیند میں خرابی آ رہی ہے یا خلل پیدا ہو رہا ہے، تو آپ ان چیزوں کو ایوائڈ کریں. کیفین جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چائے یا کافی میں بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ کسی میڈیسن میں بھی ہوتی ہیں، کیفین بھی ہوتی ہے. لیکن آپ چائے یا کافی کچھ لوگ بہت پیتے ہیں، عادت ہوتی ہے ان کی کہ چائے ان کو بہت اچھی لگتی ہے، صبح دوپہر شام ہر ٹائم مطلب ان کو ہوتا ہے کہ چائے ملے. وہ ایک قسم کا کہہ لیں کہ نشہ بن چکا ہوتا ہے. تو اس چیز سے ایوائڈ کریں کہ چائے جو ہے وہ کم استعمال کریں، یا کافی، کیونکہ ان میں کیفین ہوتا ہے. پھر ہے جی ایوائڈ لارج میلز اینڈ بیوریجز بیفور بیڈ ٹائم. آپ جب بھی اپنے سونے کا ٹائم ہو اس سے پہلے آپ ہیوی کھانا مت کھائیں یا بیوریجز استعمال نہ کریں. یعنی کہ پانی آپ زیادہ نہ پئیں، یا کوئی بھی اور سافٹ ڈرنکس جیسے کہ ہوتی ہیں وہ آپ زیادہ نہ استعمال کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے نا واش روم کی بھی پھر ہوتا ہے کہ آپ بار بار اٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز آ جاتی ہے. پھر ہے جی میک یور بیڈ روم کمفرٹیبل فار سلیپ اینڈ اونلی یوز اٹ فار سلیپ. آپ اپنے بیڈ روم کو اتنا کمفرٹیبل بنائیں کہ وہ آپ جاتے ہی وہاں پہ لیٹیں ہیں تو مطلب صاف ستھرا ہو آپ کا بیڈ، بہت اچھا نیٹ اینڈ کلین. اس کے اوپر آپ بیٹھ کے کھانا نہ کھائیں. اپنے بیڈ روم کو صرف آپ سونے کے لیے استعمال کریں. آپ کو پتا ہو کہ ہم نے بیڈ روم میں صرف سونا ہے، یا اگر آپ کا ایک ہی بیڈ روم ہے اور اسی میں آپ کھاتے بھی ہیں یا کچھ بھی، تو آپ کھانے کے لیے الگ ٹیبل یوز کر لیں یا کچھ بھی، لیکن اپنے بیڈ کو آپ نیٹ رکھیں. جتنا آپ کا اچھا صاف ستھرا بیڈ ہوگا آپ کو اتنی اچھی نیند آئے گی. پھر ہے جی کریٹ اے ریلیکسنگ بیڈ ٹائم ریچول سچ ایز ٹیکنگ اے وارم باتھ، ریڈنگ ایکسیٹرا. پھر کچھ اچھا ایسے ریلیکسنگ کریں کہ جیسے آپ سونے سے پہلے باتھ لے لیں، کوئی بک پڑھ لیں، کوئی اچھی بک پڑھ لیں. کچھ لوگ میوزک سننا چاہتے ہیں وہ سن لیں. آپ جیسے ایز اے مسلم اگر ہم دیکھیں تو ہم مطلب قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کچھ بھی اچھا کریں جس سے آپ کو سکون آئے اور آپ کی نیند بہتر ہو. تو یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی
اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں, شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ ضرور کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.